ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قائد جلوس حضور شیخ طریقت میرے عزیز جناب شکیل رضا صاحب، دیگر علماء، مشائخ، قائدین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کچھ لمحوں کے لیے بیدار ہو جائیے، ہم بیداری کے ساتھ چلے، یہاں بھی بیداری میں آئے، ابھی بھی بیدار رہیں گے، قبر کی بھی منزل آنی ہے، میدان حشر میں بھی جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں بہت ساری باتیں ہیں، کچھ پریشانیاں بھی ہیں، کچھ مصیبتیں بھی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج آپ یہاں سے سکون لے کر جائیں۔ کیا لے کر جائیں؟ سکون لے کر جائیں۔ پچھلی بار میں اس جلوس میں آیا تو جناب شکیل رضا سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اس بار میں نے دیکھا کوارٹر گیٹ سے لے کر مامو بھانجا کے گراؤنڈ تک، میں بڑا خوش ہوا اور مجھے لگا کہ ان میں مفتی اعظم کا دم بھی ہے اور امام احمد رضا کی عز و انکساری بھی میں نے دیکھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے شیر رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایک رکھے اور نیک۔ حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے، حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے، جشن میلاد منانے میں مزہ آتا ہے۔ حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے، جشن میلاد منانے میں مزہ آتا ہے، اور جلنے والے میری دیوانگی پہ جلتے ہیں، جلنے والے میری دیوانگی پہ جلتے ہیں، جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت پیر حسینی میاں صاحب قبلہ۔ وقت کا مجھے اندازہ ہے، آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اے بھیونڈی والوں، تم بڑے خوش نصیب ہیں جو آج یہاں آئے ہیں۔ خوش نصیبی بتا دوں، آپ نبی کے امتی۔ آپ کیا ہیں؟ نبی کے امتی۔ اب میں اپنے نبی کے بارے میں بتاؤں، تمہارے نبی کے بارے میں بتاؤں، حق کی بات بتا دوں، ہر نبی کو اللہ نے معجزات کے ساتھ بھیجا۔ اس کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ۔ کسی کو عصا دے دیا، کسی کو دم دے دیا، کسی کو آواز دے دی، کسی کو حسن دے دیا، لیکن میرے نبی کو صرف معجزات کے ساتھ ہی نہیں بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا۔ نبی کی آنکھ یہ بھی معجزہ ہے، نبی کے کان یہ بھی معجزہ ہے، نبی کی زلفیں یہ بھی معجزہ ہے، نبی کا بولنا یہ بھی معجزہ ہے، نبی کا چلنا یہ بھی معجزہ ہے، نبی جنت میں ہے یہ بھی معجزہ ہے، نبی خلوت میں ہے یہ بھی معجزہ ہے، نبی بدر میں ہے یہ بھی معجزہ ہے، نبی احد میں ہے یہ بھی معجزہ ہے، اور بتا دوں نبی کا نام محمد یہ بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی۔ سبحان اللہ، محمد یہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد، اب علماء سے پوچھے تو وہ یہی کہیں گے هو الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ۔
اسے محمد کہتے ہیں. جس کی تعریف ہو وہ محمد نہیں, جس کی خوب تعریف ہو, سبحان اللہ. اور صرف خوب تعریف ہو وہ بھی محمد نہیں, بار بار جس کی تعریف ہو, سبحان اللہ. سبحان اللہ. بار بار جس کی تعریف ہو. اب آپ دیکھیں نا, مخلوق میں, دنیا میں ہر آدمی تعریف کا محتاج ہے کہ نہیں؟ دیکھیے, نعت پڑھنے والا, تقریر کرنے والا داد چاہتا ہے کہ نہیں؟ چاہتا ہے کہ داد کے لیے داد دینے والا چاہیے, ہے نا. ہمارے یہاں سیاستدان بھی ہے. اب آپ ان سے پوچھیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ووٹ چاہتے ہیں. چاہتے ہیں نا, اچھی بات ہے. اور ووٹ کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ووٹر کی. تو سب کو بلندی پر جانے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت ضرور ہے, لیکن نام محمد. اور آگے بتاؤں, کسی کی تعریف بمبئی میں ہے, بھیونڈی میں ہے, کرناٹک میں نہیں, ہے نا. کسی کی تعریف ہندوستان میں ہے, امریکہ میں نہیں, لیکن نام محمد. کسی کی تعریف زمین پر ہے, سمندر میں نہیں. اگر سمندر میں ہے, پہاڑوں میں نہیں, لیکن نام محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد کون؟ جس کی تعریف زمین پر بھی ہو, سمندر میں بھی ہو, پہاڑوں پر بھی ہو, جنگلوں میں بھی ہو, نباتات بھی جس کی تعریف کرے, جمادات بھی جس کی تعریف کرے, انبیاء بھی جس کی تعریف کرے, اولیاء بھی جس کی تعریف کرے, فرشتے بھی جس کی تعریف کرے, مغرب میں بھی اس کی تعریف ہو, مشرق میں بھی اس کی تعریف ہو, جنوب میں بھی اس کی تعریف ہو, شمال میں بھی اس کی تعریف ہو. پہلے آسمان میں اسی کی تعریف, دوسرے آسمان میں اسی کی تعریف, تیسرے آسمان میں اسی کی تعریف, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان میں اسی کی تعریف, عرش الہی پر اسی کی تعریف, سدرۃ المنتہا پر اسی کی تعریف, جنت میں اسی کی تعریف. کیا مطلب؟ تمام مخلوق جس کی تعریف کرے, خود خالق تعریف کرے, وہ محمد ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے دنیا میں, مخلوق میں ہر نام کو تعریف کرنے والا بلند کرتا ہے, لیکن وہ نام جو تعریف کرنے والے کو بلند کر دے اسے محمد کہتے ہیں. جو تعریف کر, اسی لیے تو حسان بن ثابت نے کیا کہا, ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. تم یہ سوچتے ہو کہ میں شاعری کرتا ہوں, شاعری, یہ ردیف, یہ زمین, یہ میٹر, یہ مقطع, یہ مطلع, اسے شاعری کہتے ہیں. نعت کچھ اور ہے. اب اگر شاعری میں نعت آ گئی تو وہ شاعری بلند. حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں, میں اپنے الفاظ سے محمد کی تعریف کیا کروں, میرے الفاظ قابل تعریف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی نسبت محمد رسول اللہ کے نام سے ہو جاتی ہے, نام سے ہو جاتی ہے. تو آپ کتنے خوش نصیب, کتنے خوش نصیب. اب آپ دیکھیں, اس نام کو اللہ نے اس کی ایسی حفاظت کی, واللہ یعصمک من الناس. یا رسول اللہ, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ایسا نام دے دیا نا, اس کی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ سوچتے ہیں اس کی گستاخی, دیکھیں نا, مشرکین مکہ نے برا بھلا کہنا چاہا, کبھی ساحر کہا, کبھی مجنون, یہ تو جادوگر ہے, محمد جادوگر ہے, استغفر اللہ, معاذ اللہ. کبھی کہا یہ مجنون ہے. پھر خود خیال آیا ہم محمد بھی کہتے ہیں, ہم محمد بھی کہتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں. یا تو محمد کہو, برائی نہ کرو, اور جب برائی کرتے ہو تو محمد کیوں کہتے ہو؟ یعنی محمد وہ جس کی بار بار تعریف ہو, تو تعریف جس کی ہو وہ ساحر کیسا, تعریف جس کی ہو وہ مجنون کیسا. تو ان لوگوں نے خود مشورہ کیا کہ ہم مذاق تو بنا رہے ہیں, خود ہی مذاق بن رہے ہیں, تو اب ہم محمد نہیں بنائیں گے, مزمم بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ یعنی جس کی برائی ہو, جس کی مذمت برائی ہو. تو صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو, یا رسول اللہ یہ آپ کو ساحر مجنون کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مزمم, یہ مزمم کہتے ہیں. نبی مسکرائے. دیکھیے یہ نبی کی سیرت ہے, ہم کو بھی اس پر چلنا ہے, آپ کو بھی اس پر چلنا ہے.
नबी मुस्कुराए और कहने लगे, ऐ सहाबा, क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे रब ने कुरैश की लान तान से मुझे कैसा महसूस कर रखा है? यश्तिमूना मुजम्ममा व यलअनूना मुजम्ममा। अरे वो तो मुजम्मम को बुरा भला कह रहे हैं, वो तो मुजम्मम को गालियां दे रहे हैं। अना मोहम्मद, अरे मैं तो मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो है कि नहीं? एक और बात बता दूं, ये उलमा की तवज्जो मैं चाहता हूं इस पर। ये एक ऐसा नाम है, सूफिया फरमाते हैं कि इसमें फाइल को इसमें मफूल करता है। क्या करता है? इसमें फाइल को इसमें मफूल करता है, यानी अगर लाइन है तो खुद मलून हो जाता है। अगर कोई लानत भेजता है, होती तो नहीं, भेजता है तो खुद मलून हो जाता है, और अगर कोई हामिद है तो महमूद हो जाता है। इस नाम की बरकत देखिए। मौलाना रूमी एक किस्से की रिवायत करते हैं कि एक मकाम पर अबू जहल आया, नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे, सहाबा भी थे। अबू जहल कहने लगा, ऐ मोहम्मद, आप कितने बसूरत हैं। गुस्ताखी की। नबी भी मुस्कुराया, कहा सदकता, ठीक है था। फिर अबू बकर आ गए, मौलाना रूमी रिवायत करके कहने लगे, या रसूलल्लाह, आप कितने खूबसूरत हैं। नबी ने कहा, सदकता, तू भी सही कह रहा है। अब सहाबा ताज्जुब में, इसलिए कि आप देखिए, या तो वो सही या ये सही, खूबसूरत या अबू जहल की जो बात। तो नबी ने जवाब दिया, अबू बकर, तुम नहीं जानते मेरे सहाबा, मैं मिसले आईना हूं। मैं क्या हूं? मिसले आईना। अबू जहल ने अपनी बदसूरती देखा, अबू बकर ने अपनी खूबसूरती देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा, अबू जहल मलऊन हो गया, अबू बकर महमूद हो गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान उस अल्लाह। नबी से करीब हो जाओ, उससे करीब हो जाओ, उस नबी से करीब हो जाओ। उसकी निस्बत में बुलंदी है। जो जितना करीब वो उतना अफजल। जो जितना करीब, जुमा के खुतबे में पढ़ते हो ना, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबी बकर सिद्दीक। अंबिया व मुरसलीन के बाद सबसे अफजल अहले सुन्नत व जमात में कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। क्यों? इस पर अहदीस है, लेकिन सूफिया बड़े ही मंतकी अंदाज में समझा। कहते हैं जो जितना नबी से करीब वो उतना अफजल। हिजरत से पहले अबू बकर करीब, सफा पर करीब, मरवा पर करीब, नमाज में करीब, हिरा में करीब, गारे सौर में करीब, हिजरत की रात करीब, इधर करीब, घर में करीब, मस्जिद में करीब, तवाफ करते करीब, इबादत करते करीब, हिजरत की रात करीब, मदीने में पहुंचे करीब, आज जब कब्र में है तब भी करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमने उन्हें अफजल कहा। अब देखते रहिए, अफजलियत चाहिए। एक मकाम पर बहस हो गई, मक्का अफजल की मदीना अफजल। तो उलमा ने कहा ऐसा है कि पहले तय करो अफजलियत मिलती किससे। कहा इधर उधर ना देखो, ये देखो नबी कहाँ है। फरमाया हिजरत से पहले मक्का अफजल, हिजरत के बाद मदीना अफजल। अब तुम्हें अफजलियत चाहिए, ये देखो नबी कहाँ है। नबी कहाँ है? सूफिया फरमाते हैं कि जब मेरे नबी का नूर हजरत आदम में मुंतकिल, तो हजरत आदम अफजल। हजरत नूह में आया तो हजरत नूह अफजल। हजरत इब्राहिम में आया, हजरत इब्राहिम अफजल। हजरत इस्माइल में आया, हजरत इस्माइल अफजल। हजरत अब्दुल्ला में आया, हजरत अब्दुल्ला अफजल। बीबी आमिना में गया, हजरत आमिना अफजल। बीबी हलीमा के घर में गया, बीबी हलीमा का घर अफजल। गारे हिरा में था, गारे हिरा अफजल। गारे सौर पर था, गारे सौर अफजल। अबू बकर के कंधों पर है, अबू बकर का कंधा अफजल। अबू अय्यूब अंसारी के घर पे है, अबू अय्यूब अंसारी का घर अफजल। जब तक मक्के में था मक्का अफजल, जब मदीने में आ गया मदीना अफजल। क्या मतलब? दुनिया अफजलियत के पीछे चलती है, अफजलियत मुस्तफा के पीछे चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए मिलादुन नबी। सैयद हुसैनी मियां साहब किबला, वज़ार एकेडमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मुझे वक्त कभी ख्याल है, मैं चाहता हूँ आज आप यहाँ सुकून लेकर जाए, सुकून लेकर जाए। आज क्या लेकर जाए? बेचैनी है ना कुछ दिनों से, सुकून लेकर जाइए, सुकून लेकर जाइए। ना आगे देखिए, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, एक चीज देखिए,
آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے جو ہاتھ پکڑ کر جنت لے جاتا ہے. آپ کو کس بات کا غم اور کس بات کی مایوسی؟ ہمت سے کام لے, نبی کی سیرت پر چلیں اور چلائیں. مایوسی کس بات کی؟ ارے جب ہم ایک تھے تب بھی مایوس نہ ہوئے, 2 تھے تب بھی مایوس نہ ہوئے, 10 تھے تب بھی مایوس نہ ہوئے, 313 تھے تب بھی مایوس نہ ہوئے, کربلا میں 72 تھے تب بھی مایوس نہ ہوئے. ارے ہم مایوسی والے نہیں ہیں, ہم تو مصطفیٰ کے دین والے ہیں. دوستوں اور بزرگوں, میں اپنی بات اور بتا دوں. میں نے نسبت کی بات کی نا شکیل رضا صاحب, اس کی بات کی. نسبت کا ایک اور فائدہ بتا دوں. آپ سننا چاہتے ہیں نسبت کا فائدہ سننا چاہتے ہیں؟ آپ بیدار ہیں؟ نسبت کا ایک اور فائدہ صوفیہ فرماتے ہیں, حق اور باطل میں فرق نسبت کرتی. اس میں وہ قصہ یاد ہوگا نا, 61 ہجری 10ویں محرم, امام حسین علی اصغر کو شہید کر دیا گیا, علی اکبر کو شہید کر دیا گیا, عباس کو شہید کر دیا گیا, قاسم کو شہید کر دیا گیا. اب حضرت امام حسین آخری بچے خیمے سے نکلے, گھوڑے پر سوار ہوئے, اپنی تلوار لی, آگے بڑھے, دیکھا 22,000 یزیدی سامنے تھے. تو حضرت امام حسین نے ایک آخری خطبہ دیا. وہ خطبہ یاد ہے آپ کو؟ ایک خطبہ دیا, کیا کہا؟ تم جانتے ہو یزیدیوں میں کون ہوں؟ اب اپنا تعارف کرا. تم جانتے ہو یزیدیوں میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں. کیا ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں محمد الرسول اللہ کا نواسا ہوں. میرے ہی خاندان میں امیر حمزہ ہوئے. اب آپ دیکھیے سوال کی بات ہے نا یہاں پر. سوال کیا کہ امام حسین نے یہ نہیں کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. یہ نہیں کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں 25 مرتبہ حج کر چکا ہوں. تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں نے اتنی بار عمرہ کیا ہے. تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں نے اتنا خیرات دیا ہے. یہ نہیں کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں. اپنی نسبتوں کی بات کی, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. وجہ کیا؟ امام حسین یہ جانتے تھے وہ حضرت علی کی بارگاہ کے تربیت یافتہ تھے. انہیں معلوم تھا کہ اگر میں یہ کہتا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, ہو سکتا ہے وہاں سے بھی دعویٰ آتا کہ نماز آپ کیا, نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں. اگر صدقات کی بات ہوتی تو کہتے صدقہ آپ کیا, صدقہ تو ہم بھی دیتے ہیں. اگر عمرے اور حج کی بات آتی تو ہو سکتا ہے یزیدی کہتے حج و عمرے کی کیا بات ہے, حج و عمرہ تو ہم بھی کرتے ہیں. لیکن امام حسین نے نسبتوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ نماز اور روزہ تو لے آؤ گے, علی جیسا باپ کہاں سے لاؤ گے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جماعت میں صوفیہ فرماتے ہیں آج بھی فرق کرنا ہے, حق پر کون باطل پہ کون. نسبتیں بتاتی. آپ نے دعویٰ کیا, آپ نے کہا ہم مومن, انہوں نے بھی کہا ایمان ہمارے پاس. آپ نے کہا ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. دوسری جماعت نے بھی کہا ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. آپ نے کہا ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. دوسری جماعت بھی کہتی ہے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. آپ نے کہا ہم زکات و صدقہ دیتے ہیں. دوسری جماعت بھی کہتی ہے ہم زکات و صدقہ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم حج و عمرہ کرتے ہیں. دوسری جماعت بھی کہتی ہے ہم حج و عمرہ کرتے ہیں. اب طے کیسے ہو کہ حق پر کون ہے, باطل پہ کون ہے؟ تو نسبتیں کام آتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر حق پر ہو, اگر حق پر ہو, بات سے اتنی سی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج و زکات تو لے آؤ گے, عبد القادر جیسا غوث کہاں سے لاؤ گے, معین الدین جیسا خواجہ کہاں سے لاؤ گے, نظام الدین جیسا محبوب الہی کہاں سے لاؤ گے, اشرف جہانگیر جیسا تارک سلطنت کہاں سے لاؤ گے, ارے حاجی علی جیسا ولی کہاں سے لاؤ گے, دیوان شاہ جیسا ولی کہاں سے لاؤ گے. ارے تم تحریریں لے آؤ گے, تم کتابیں لے آؤ گے, تم مدارس لے آؤ گے, تم جامعات لے آؤ گے, احمد رضا جیسا مجدد کہاں سے لاؤ گے. جناب بریلی کا تاجدار ہمارے ساتھ تو حق بھی ہمارے ساتھ, حق بھی ہمارے ساتھ, حق بھی ہمارے ساتھ. دوستوں اور بزرگوں, یہی ایک نسبت والا اجمیر میں بھی آیا. یہی ایک نسبت والا کہاں آیا؟
अजमेर में। वो आदिल साहब आजकल क्या चल रहा है, शेर तो कुर्सी पर कोई भी बैठे, आवाज नहीं आ रही आपको? कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खाजा है। अरे हजरत को आवाज नहीं आई, क्या है? नहीं, पीछे वालों को भी आवाज है, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है ना। इस पर एक गहरी बात कहूं, राजा तो ख्वाजा है, राज किसका है? राजा का। ये भी बात सही है आपकी, लेकिन मैं थोड़ी गहराई में आपको ले जाना चाहता हूं। जब खुद आदमी फैसला करे तो फेल भी उसका, नियत भी उसकी। जब खुद आदमी आए तो खुद भी आया और जो काम करता है वो खुद कर रहा है। लेकिन जब कोई भेजा जाता है, जब कोई भेजा जाता है, मेरी बात को आप अभी भी नहीं समझे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत थोड़ी नासाज हुई, आखिरी मंजिल, आखिरी वक्त आ गया, तो सहाबा इकराम जमात के लिए मुंतजिर थे कि अभी नबी आएंगे जमात को। नबी ने कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, कि अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। अब मेरा सवाल आपसे, इमाम कौन, इमामत किसकी? एक मकाम पर नबी ने कहा कि ये मेरा हाथ उस्मान का हाथ है। इसका हाथ है, तो हाथ उस्मान का, बैत किसकी? नहीं समझा। खैबर के मकाम पर हजरत अली को नबी ने भेजा कि जाओ, अल्लाह तुम्हें फतेह दे, तुम्हारे जरिए इस्लाम को। तो हजरत अली ने खैबर के दरवाजे को उठा लिया जिसे 70 लोग ना उठा सके। अब उठाना अली का, कुव्वत किसकी? अभी भी नहीं समझे आप, अभी भी नहीं समझे। और आगे बढ़ो। एक मकाम पर गौसे आजम जब अरब उलमा में तकरीर करने गए, थोड़ा घबराए कि अरबी में कैसे तकरीर। तो नबी अलैहिस्सलाम आए, 7 मरतबा अपना लुआवे दहन हजरत गौसे आजम के मुंह में डाला। तो अब तकरीर अब्दुल कादिर की फसाहत किसकी? तो गरीब नवाज यहां आए नहीं थे, मुस्तफा ने भेजा था। ऐ मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मोइन हो और तुम्हें हिंद की विलायत अता की जाती है। सिद्दीक़ अकबर जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लेकिन जब नबी ने हुक्म दे दिया, ऐ अबू बकर अब तुम पढ़ाओगे, तो इमाम अबू बकर है, इमामत रसूल की है। अब उस्मान गनी का हाथ है, बैत रसूल की है। अब मौला अली का दरवाजा उठाना है, कुव्वत रसूल की है। अब इमाम हसन का फैसला है, हिकमत रसूल की है। अब इमाम हुसैन का गर्दन कटाना है, शहादत रसूल की है। अब गौसे आजम की तकरीर करना है, फसाहत रसूल की है। इसी तरह अजमेर में कब्र मोइनुद्दीन की है, हुकूमत रसूल की है। आप घबराते क्यों हो? आप क्यों घबराते हो? देखो आजकल डराने वाला डरा रहा है, डरने वाला डर रहा है। आपको ना डरने की जरूरत, ना डराने की जरूरत। नबी के रास्ते पर चलो। मोमिन की बेशुमार सिफात में से एक सिफत यह है कि मोमिन अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। डरे आप क्यों? घबराते क्यों हो? मायूस क्यों हो? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम यहां कैसे आए? नहीं देखा आपने? तुम यहां कैसे आए? डर की बात, तुम्हें क्या डर है? तुम्हें क्या डर है? अब मैं एक बात बता दूं आपको, किस बात का डर? वो मकाम याद है हिजरत की रात का, कि नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, इर्द गिर्द दुश्मनों ने तलवारों से घेर लिया। अपने बिस्तरे पे हिजरत की रात मौला अली को लेटा दिया। ऐ अली तुम सो जाओ, सुबह उठना, अमानतों को बांटना, फिर मदीने आना। कह दिया ना, कह दिया। अब हजरत अली सो गए।
اب روایتوں میں صوفیہ فرماتے روایتوں میں کہ جب حضرت علی اٹھے تو یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کے ارد گرد دشمن تلوار لے کے کھڑے ہو جائے، آپ اندر ڈر لگے گا کہ نہیں؟ لگے گا نا ڈر؟ حضرت علی سے پوچھا کہ کوئی ڈر؟ آج تو کوئی ڈر نہیں۔ بولے کیوں؟ کہا نبی نے کہا۔ کیا کہا؟ نبی نے کہا اے علی سو جاؤ، کل اٹھنا ہے، امانتوں کو بانٹنا ہے، پھر مدینے آنا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ علی کو موت کسی بھی رات آ سکتی ہے، آج کی رات نہیں آ سکتی، آج کی رات نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ نبی نے کہا اٹھنا ہے، امانتوں کو بانٹنا ہے، امانتوں کو بانٹنا، پھر مدینے آنا ہے۔ تو جب نبی نے کہہ دیا کہ معین الدین آئے تھوڑی تھے، انہیں نبی نے بھیجا تھا، نبی نے بھیجا تھا، اور جب نبی بھیجتے ہیں تو خود ضمانت دیتے ہیں، خود ضمانت دیتے ہیں معین الدین تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی جاتی ہے، تو سنو تم یہاں ہو کیونکہ غریب نواز آئے تھے، غریب نواز آئے تھے کیونکہ مصطفیٰ نے بھیجا تھا۔ کیا مطلب؟ تم یہاں ہو، محنت معین الدین کی ہے، فیصلہ مصطفیٰ کا ہے، یہ فیصلہ مصطفیٰ کا ہے۔ اور تمہیں ڈر کس بات کا ڈر ہے بھائی؟ کس بات کا ڈر؟ مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے کہ جب غریب نواز اجمیر شریف تشریف لائے، بڑا پیارا قصہ ہے، جب وہ تشریف لائے تو دیکھا ایک پیڑ کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ جب ایک پیڑ کے نیچے آرام فرمانے لگے تو اس وقت کے راجا کے کچھ سپاہی آ گئے، کہنے لگا درویش اٹھو، یہاں راجاؤں کی اونٹنیاں یہاں بیٹھتی ہے، تم اٹھ کے یہاں جاؤ۔ غریب نواز اٹھ گئے، اونٹنیوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ اب تم کو نہیں اٹھنا ہے، اٹھ کے اس راستے سے چلے گئے۔ جب اونٹنیوں کا بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا، اب جانے کا وقت آ گیا، تو یہ سپاہی پوری طاقت لگا رہے ہیں، اونٹنیاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، تمام ترکیب لگا رہے ہیں، اونٹنیاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، تمام پالیسی لگا رہے ہیں، اونٹنیاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، نئے نئے قانون لگا رہے ہیں، اونٹنیاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، نئی نئی ترکیب لگا رہے ہیں، اونٹنیاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ پھر ان کو خیال آیا اب یہ اونٹنیاں نہیں اٹھیں گی، یہ اس وقت اٹھیں گی کہ جب وہ درویش آ جائے جس نے ان اونٹنیوں کو بٹھایا ہے۔ غریب نواز جب آئے، اشارہ کیا اونٹنیوں اب اٹھ جاؤ، جیسے اشارہ کیا اونٹنیاں اٹھ گئی۔ اب تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ خدا کی قسم جب وہ ان اونٹنیوں کو نہ اٹھا سکے جسے معین الدین نے بٹھایا ہے تو اس قوم کو کیا ہٹائیں گے جسے معین الدین نے بتایا ہے؟ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ میلاد مناتے رہیے، اسی طریقے سے آپ میلاد مناتے رہیے۔ پچھلے سال تو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ میلاد کا معنی کیا ہے، غالباً آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ یہ جلوس منانے کا ایک طریقہ، یہ جلسہ منانے کا ایک طریقہ، یہ روزہ رکھنا منانے کا ایک طریقہ، یہ صدقات دینا منانے کا ایک طریقہ، یہ نوافل پڑھنا منانے کا ایک طریقہ، یہ تلاوت کرنا منانے کا ایک طریقہ ہے کہ نہیں؟ یہ سب طریقہ مانا کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں نبی کی آمد پر خوش ہونا، اسے میلاد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جلسے کرتے رہو، جلوس نکالتے رہو، صدقات دیتے رہو، پیاسوں کو پانی پلاتے رہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہو، تم سب کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، تلاوت کرتے رہو اور نفل ادا کرتے رہو۔ لیکن اگر تم میں اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ تم خود جلسہ کر سکو یا خود جلوس میں آ سکو یا غریبوں کو کھانا کھلا سکو، صوفیہ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کے اٹھ کے صبح صرف مسکراتے رہو، یہی میلاد ہے۔ مسکراتے رہو، یہی خوشی کا اظہار ہے، صرف مسکرانا۔ اور اس دنیا میں کوئی بھی ایسا مفتی نہیں ہے تو تم سے یہ کہتے مسکرانا بھی بدعت و حرام ہے، ایسا مفتی کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ نبی کی سنت، یہ نبی کی سنت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے اور چلانے کی توفیق دائمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس آخری بات میں کر کے رخصت ہو جاؤں گا، یاد رکھیں
میں ایک آپ کے سامنے تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے، آپ الادب المفرد اٹھا کے دیکھیں، دارالقطنی اٹھا کے دیکھیں، دیگر احادیث کتب اٹھا کے دیکھیں، کتب احادیث اٹھا کے دیکھیں۔ ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن عمر چل رہے تھے اور پیر میں تکلیف ہو گئی، بیٹھ گئے۔ کسی نے ان سے کہا اذکر احب الناس الیک، اے عبداللہ ابن عمر اسے بلاؤ، اسے یاد کرو جو لوگوں میں سب سے زیادہ تمہارا محبوب ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یا محمدہ، کیا کہا؟ یا محمدہ۔ فرمایا فوراً تکلیف دور ہو گئی، اٹھ کے چلنے لگے، اٹھ کے چلنے لگے۔ اب پریشانی ہے، اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھو۔ یہی وہ مسلمہ کذاب سے جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو اس وقت مسلمین کا شعار کیا تھا؟ خالد بن ولید کی قیادت میں یا محمدہ، کیا تھا؟ یا محمدہ۔ آج ہم مل کر اسی نبی کو یاد کریں گے جس کو صحابہ نے یاد کیا، اسی نبی کو یاد کریں گے جسے اولیاء نے یاد کیا، جسے غوث اعظم نے یاد کیا۔ پریشانی بہت ہے، مصیبتیں بہت ہیں، دقتیں بہت ہیں، مایوس نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ آج اس نبی کو یاد کرو جسے عبداللہ ابن عمر نے یاد کیا، جسے صحابہ نے یاد کیا، تکلیفوں میں یاد کیا۔ اب آپ دیکھتے رہیے، اس نبی کو یاد کرو جس نبی نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر تم کو دین دیا ہے، وہ نبی جس کو طائف کی سرزمین پر پتھر مارے گئے لیکن تمہارے لیے اور قوم کے لیے آج تک وہ دعا کر رہا ہے، وہ نبی جس نے اپنے گھر والوں کو کربلا کی میدان میں شہید کر دیا تاکہ تم بچ سکو، تمہارا دین بچ سکے۔ آج اس نبی کو یاد کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ہاتھوں کو بلند کر لو اور وہی مقام ہاتھوں کو بلند کر کے یا محمدہ میرے ساتھ کہو، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ۔ مسیح کے عالم میں یا محمدہ، یا